السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ So overview of Surah Al-Baqarah, and today we'll be covering verse number 124 to 135. اس کا اوور ویو ہم لیں گے، اور اب تک ہم نے جب بات کی ہے کہ وی وانٹ دا اسٹریٹ پاتھ، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری سوچ بھی ٹھیک ہو، ہماری آئیڈیالوجی بھی ٹھیک ہو، ہماری پریکٹسز بھی ٹھیک ہوں، ہمارے ریلیشن شپس بھی ٹھیک ہوں، تو اس کے لیے ہم کیا کچھ کریں۔ سورہ البقرہ میں ہمیں بنی اسرائیل کی کیس اسٹڈی دی گئی، اور ہمیں بتایا گیا کہ واٹس دا ڈفرنس بٹوین گائیڈنس اینڈ ڈیزائرز۔ وہ لوگ جو گائیڈنس کو فالو کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں، ان کے کیا ڈفرنسز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے ختم کیا تھا لاسٹ اپنے سیشن میں آن رائٹس آف قرآن، حق کا تلاوتی ہی۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک بیڈ رول ماڈلنگ دیکھتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کا ہم نے دیکھا کہ ان کے کتنے چیلنجز تھے اور وہ کسی طرح اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ان کو اپرچونیٹیز دیے۔ سو ناؤ وی نیڈ اے گڈ رول ماڈل۔ اب ہمیں یہ بھی کوئی پتہ چلے فالو کس کو کرنا ہے، کیونکہ ہم آج کے دور میں بھی اسی چیز پہ پریشان رہتے ہیں۔ اور مجھے کئی دفعہ جب میں یوتھ سے بات کرتی ہوں تو مجھے اس بات پہ آئی وڈ سے تھوڑا ترس آتا ہے، تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ یوتھ از ان لاٹ آف ٹربل، اور they don't have many good role models۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کو فالو کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ورسز میں ایک رول ماڈل دے رہے ہیں، اور یہ وہ رول ماڈل پرسنالٹی ہے جن کو تمام ادیان مانتے ہیں، جیوز مانتے ہیں، کرسچنز مانتے ہیں، اور مسلمز بھی مانتے ہیں۔ یعنی ایک پوائنٹ ہے جس پہ all are agreed۔ دوسرا یہ وہ پرسنالٹی ہے جن کو خلیل اللہ کہا گیا، اللہ کا دوست۔ تو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ان کا کیا مزاج تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے۔ سو اسٹارٹنگ فرام ورس نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس کے رب نے جب آزمایا ابراہیم کو کچھ کلمات کے ذریعے، with just few instances in his life، تھوڑی سی آزمائش تھی تو وہ پورا اترا اس پہ، اور اس وجہ سے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانوں کی امامت دے دی۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا واٹ اباؤٹ مائی کڈس، میرے بچوں کے لیے بھی کوئی ریوارڈ ہوگا، کوئی ایشورنس ہوگی۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا ظالم لوگوں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ یعنی جسٹ بیکاز سم ون از فرام یور پروجنی، آپ کے خاندان میں سے ہیں، آپ کی اولاد میں سے ہے، آپ کی نسل میں سے ہے، لیکن اگر وہ صحیح کام نہیں کرے گا اس سے کوئی وعدہ نہیں۔ بہت سے پوائنٹس یہاں سے کلیئر ہوتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمیں یہاں سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹیسٹ کو اللہ تعالیٰ اتنا منیمائز کر کے بتا رہے، تھوڑا سا ٹیسٹ تھا، لیکن اگر ہم ان ریالٹی دیکھنا چاہیں تو وہ کیسا ٹیسٹ تھا۔ سب سے پہلے تو آپ سوچیں وہ خود فطرتاً توحید پہ تھے، and he was born not only in a society جو idol worshipping میں تھی، he was born in a family جہاں ان کے والد صاحب نہ صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بت بناتے تھے۔ So big test by the family. He had a different set of values and the family had totally different set of values۔ وہاں پہ ان کو اپنے والد کی عزت بھی کرنی تھی، ان کو ایک ڈیو ریگارڈ بھی دینا تھا، ان کی بات بھی بہت ساری ماننی تھی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کرنا تھا۔ کتنا مشکل کام ہے جب آپ کی اپنی فیملی میں کوئی کلیش آ جائے اس طرح کا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہی واز ٹیسٹڈ بائی دا نیشن، پوری کمیونٹی ان کے خلاف ہو گئی تھی، سو مچ سو کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا نمرود، اس نے کہا ان کو آگ میں پھینک دو۔ کتنا بڑا ٹیسٹ تھا، وہ صحیح کام کر رہے ہیں، سارا نیشن ان کے خلاف ہو گیا۔ جب ہم کہتے ہیں مجھے کوئی بھی سوشل ایکسیپٹنس نہیں ملتی، وہ بھی چھپ کر کے انہوں نے برداشت کی۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کی محبتوں کے امتحان کتنے ہوئے، کہ کتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا۔
پہلے کیا کہا کہ اس بیٹے کو اس ریگستان میں جہاں کوئی بھی نہیں ہے اپنی بیوی کے ساتھ چھوڑ دو. تو اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے وہیں چھوڑ دیا اللہ کے حکم پہ. He did not question اللہ تعالیٰ. اور پھر دوسرا ٹیسٹ آیا when he was around 7 years of age, کہا اس کی قربانی کر دو. یہ کوئی چھوٹے ٹیسٹ ہیں؟ These are huge tests. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان ٹیسٹ کو پاس کیا اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسیپٹنس دی. ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے ٹائٹلز آتے ہیں قرآن میں، جیسے حنیف آتا ہے. حنیف کا مطلب ہوتا ہے فوکس پرسن. ہی واز ناٹ کہ جی ادھر بھی دھیان ادھر بھی دھیان، یہ بھی کر رہے. بالکل فوکس تھے. ان کو پتا تھا کہ میں نے زندگی میں مجھے کیا چاہیے اور میں نے کس چیز کو ہاں بولنا ہے، کس چیز کو نہ بولنا ہے. پھر دوسرا امپورٹنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل سبمیشن تھی ان کے اندر. اللہ کا حکم سنا، نو سیکنڈ کوشچن، نو سیکنڈ آپشن. بنی اسرائیل سے اگر آپ کمپیئر کریں، وہ ہر چیز میں پہلے کہتے تھے ویٹ اے منٹ ذرا سوچنے دیں، اور پھر وہاں سے ان کا جو دماغ کا وہ خلل ہوتا تھا وہ شروع ہو جاتا تھا. ایسے کیوں ہیں، ایسے کیوں نہیں کر سکتے، یہ کیا بات ہوئی، دس از سو انفیئر. لیکن ابراہیم علیہ السلام فوراً اس کو فالو کرتے تھے. اسی طرح قرآن میں ان کو امت کہا گیا ہے، یعنی اے سنگل پرسن who has a weightage of whatever the whole ummah can do. ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا، اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرنا بھی چاہیں، ہم کہتے ہیں کہ اور کوئی نہیں کر رہا، میرے لیے کرنا کتنا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسٹ بیکاز آف ہز اون بیہیویئر ہی ایز اے سنگل پرسن، مطلب انڈیویجول تھے، لیکن انڈیویجول ہونے کے باوجود کتنا امپیکٹ تھا ان کی پرسنالٹی کا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کہا، اپنا دوست کہا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ایک کوالٹی آپ کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ریزیلینس. یہ ریزیلینس کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، لو پچ آتی ہے، تو آپ ٹوٹ کے بکھر نہ جائیں، آپ کو رائز کرنا آتا ہو. یعنی ہر موقع پہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل میں پڑھیں، ہر موقع پہ ان کو کرش کیا گیا، بٹ سنس ہی واز ویری فوکس کہ اللہ کا حکم ہے مجھے کرنا ہے، تو یہ دوبارہ باؤنس بیک کیے. تو یہ ایک ایسی کوالٹی ہے which allows people to be knocked down by the adversities of life and come back as strong, even more strong as before. جب ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، ٹرامیٹک ایونٹس آتے ہیں، فیلیئرز آتے ہیں، تو آپ ڈرین نہیں ہو جاتے، آپ اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کرنا جانتے ہیں، آپ ایموشنلی اپنے آپ کو ہیل کرتے ہیں اور اپنے گولز پہ فوکس رہتے ہیں. تو اٹس اے ویری ہیلدی ہیبٹ. اور جن لوگوں میں مزید ہیلدی ہیبٹس ہوتی ہیں، جیسے پانی پیتے ہیں، کھانا وقت پہ کھاتے ہیں، نیند اپنی پوری کرتے ہیں، اپنے بہت سارے کاموں کو آرگنائز کر لیتے ہیں، تو ان کے اندر یہ کوالٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے جس کو وہ اچھی طرح سے پریکٹس کر سکتے ہیں. اب کیا ہوا، آگے چلتے ہیں 125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ٹاسک دے دیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر بات مانی اللہ تعالیٰ کی، تو ان کو ایک کام دیا گیا، آپ نے اللہ کا گھر بنانا ہے، وہاں پہ امن ہوگا، پیس ہوگا، وہاں پہ لوگ آئیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے. اور پھر کیا کہا، وَمِن مقام ابراہیم مصلی، اور وہاں پہ مقام ابراہیم ہوگا، اور وہ جو مقام ابراہیم ہے وہاں پر لوگ نماز پڑھیں گے. اس جگہ کو ہمیشہ جب ہم حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں. یہ وہ جگہ نہیں ہوتی کہ وہاں ہم تصویریں کھینچتے رہیں اور بس خوش ہوتے رہیں، اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے رہیں، بلکہ ہم یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی بات مانی تھی اور کس طرح اللہ کے گھر کو بنایا تھا. اور پھر وہاں پہ ایک اور ان سے وعدہ لیا گیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اس گھر کو پاک رکھو ان لوگوں کے لیے جو یہاں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ہمارے پر بھی پھر فرض ہے کہ ہم اس گھر کو پاک صاف رکھیں. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو گھر بنایا تھا وہاں پہ حج اور عمرہ ہوتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں طواف کیا جاتا ہے، وہاں پہ لوگ اب جیسے روزوں میں بہت زیادہ جاتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اور اس کی وہاں کی عبادت کا بہت بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, make the Hajj and Umrah follow each other closely, for they remove poverty and sins as the bellows remove the dross of iron, gold and silver, and an accepted Hajj brings no lesser reward than paradise. اس گھر کی بہت اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو امن والا بنایا،
اور ابراہیم علیہ السلام سے اس کی پوری کنسٹرکشن کرائی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو شہر ہے اس کو امن والا بنا دے۔ آپ دیکھیں وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو فکر نہیں ہوتی، مرد اپنے سیکشن میں چلے جاتے ہیں، خواتین اپنے سیکشن میں چلی جاتی ہیں، سب آرام سے اپنے عبادت کرتے ہیں، کسی کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ان کو بلی کرے گا، کوئی تنگ کرے گا، بلکہ اگر کوئی گم جائے، کوئی تھوڑا لاس فیل کرے، اتنے سارے لوگ ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں، کسی کی طبیعت خراب ہو فوراً کسی نہ کسی کو بلا لیتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات کہ وہاں رسک بہت زیادہ ہو، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اتنا کھانا پینا ہوتا ہے، یعنی ایٹ ون سنگل ٹائم دیر آر لیکس اینڈ لیکس آف پیپل۔ لیکن آپ چلے جائیں وہاں چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹس ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں، لیکن آپ کو کھانا کبھی کوئی ریسٹورینٹ یہ نہیں کہے گا جی کھانے ختم ہو گئے آج آپ بھوکے رہیں سارے، بیکاز 10 لاکھ پیپل کیم اوور دا ویکینڈ، تو اب ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ 10 کے 10 لاکھ لوگ جائیں گے، کھانا کھائیں گے، اور ان کو کھانا مل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا کی تھی، اور انہوں نے کیا کہا تھا خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ تو یہاں پہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا ویژنری ہونا بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر ہمیں آگے یہ ہم دیکھتے ہیں ورس نمبر 127 میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر وہ پورا کعبے کی کنسٹرکشن کر رہے تھے، اس کی بنیاد رکھ رہے تھے، تو اس وقت کیا بول رہے تھے؟ یہ دعا پڑھ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ مجھ سے قبول کر لے، تو سننے والا اور تو علم والا ہے۔ یعنی اتنا بڑا کام کر کے انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں نے تو اتنا کچھ کیا ہے، اب ڈیفینیٹلی آئی ایم دا بیسٹ۔ جیسے ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں اور کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کبھی غرور نہیں کیا، ایک ایروگنٹ سٹائل سے ہم اپنے آپ کو شو آف کرتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا کام کر کے، اتنی سیکریفائس کر کے، جس کو اللہ تعالیٰ اکنالج بھی کر رہے ہیں، اللہ سے قبولیت مانگ رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے کام کو قبول فرما لے۔ پھر انہوں نے آگے کیا دعا مانگی؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ انہوں نے کہا ہمارے رب ہم دونوں کو مسلمان بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم نکال جو عبادت کے طریقے صحیح طرح پریکٹس کرے۔ کس کے لیے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے؟ ہم سب کے لیے دعا کی۔ ہی واز اے ویژنری لیڈر۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ بس یہ جنت بھی میری ہو، یہ چیزیں بھی میری ہوں، بس آئی ہیو ڈن مائی جاب اور میں نے بہت اچھا کام کیا۔ انہوں نے دعا مانگی کہ یہاں پہ ایک امت آنی چاہیے، اور وہ ایسی امت ہو جو اس عبادت کو صحیح طرح سے کرنے والی ہو۔ اور پھر ساتھ کیا کہا؟ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اگر جو بھی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہمیں معاف فرما دے۔ اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی وہ سپرلیٹو کوالٹیز آ گئی، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو التواب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں سے ہمیں توبہ کی بھی بات پتہ چلتی ہے، اس کو ہم ریوائز بھی کر لیتے ہیں۔ سو توبہ کیا ہوگی؟ دس ول بی اے کانشیس اپروچ ٹورڈز یور سنس، اینڈ you are giving all the due right to whatever you are supposed to do۔ ایک کنوکشن کے ساتھ فیوچر کے لیے بھی کوئی پلان کرتے ہیں، اپنی انٹینشن پہ کام کرتے ہیں، اپنے تھاٹ پروسیس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں جب آپ توبہ کرتے ہیں۔ اس میں پروکریسٹینیشن نہیں ہونی چاہیے، اس میں لیوکورم طریقہ نہیں ہونا چاہیے، اب میں کیا کروں، میں تو کرنا چاہتی ہوں لیکن اب دوسرے لوگ مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی میتھڈالوجی ہونی چاہیے، ہاؤ ٹو ڈیل ود ادرس، اور اپ ٹو دا مارک ہمارے پاس پلان ہونا چاہیے کہ میں نے عبادت کیسے کرنی ہے، ایکسلنس کے لیول پہ میں نے سارا کام کرنا ہے۔ آگے میں یہ پتہ چلتا ہے ورس نمبر 129 میں، ابھی ان کی دعا کنٹینیو ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے رب ان کے درمیان، وہ جو نیشن آئے گی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان، ان کے درمیان ایک پروفٹ بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، اور کیا کہا؟ وہ کیا کرتے ہوں؟ یتلو علیہم آیاتی کا، پہلا کام وہ یہ کرتے ہوں کہ آیات کی تلاوت کرتے ہوں، ریسیٹیشن کرتے ہوں۔ دوسرا وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو تعلیم دیتے ہوں، علم دیتے ہوں الکتاب کا یعنی قرآن کا،
اور الحکمہ، حکمت کہاں سے ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے اور جو احادیث ہم پڑھتے ہیں اس سے ملتی ہے. تو قرآن اور سنت کی ان کو تعلیم دے، وہ تعلیم دے پروفٹ جو آئے. اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ دس اے ویری امپورٹنٹ پروسیس. تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو بار بار دیکھتے ہیں، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، مجھے کیا آتا ہے، مجھے کیا نہیں آتا، مجھے کس چیز کو امپروو کرنا ہے. اس مرر میں، اس اسکینر کی لائٹ میں اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. جیسے ہم کسی اسکینر سے گزرتے ہیں، بیپ ہوتی ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں واپس جائیں، کوئی چیز آپ نے پہنی ہے اس کو اتاریں، کوئی میٹل ہے آپ کے پاس. تو اسی طرح ہمارے پاس ایک ایسا اسکینر ہو کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ بیپ کرے اور ہمیں بتائے اس شیڈ آف دس سن، اتارو اس گناہ کو، دور کرو اس کو اپنے آپ سے، اپنے آپ کو امپروو کرو. اور پھر ہم اس اسکینر سے گزرے and we feel so safe. ہائی شکر ہے اب میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 امپورٹنٹ ٹاسک دیے گئے تھے یہ. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین تھے، اب تو کوئی پروفٹ نہیں آئے گا. تو اب یہی ہمارے رولز ہیں کہ ہم بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں، پھر ہم قرآن پڑھنے والے ہوں، پھر ہم احادیث کو پڑھنے والے ہوں، اور ہم اپنا تزکیہ کرنے والے ہوں، ہم اپنے آپ کو امپروو کرنے والے ہوں. یہی نہیں کہ ہم بس ہر وقت کہیں میں نے 5 قرآن ختم کر لیے، میں نے 10 قرآن ختم کر لیے، اور کوئی پوچھے آپ کو ٹرانسلیشن آتی ہے؟ نو آئیڈیا. اچھا چلیں، اگر آپ نے ٹرانسلیشن سے بھی پڑھ لیا، ڈیڈ یو ورک آن یور سیلف؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے اور بعد میں آپ میں کوئی چینج آئی ہے، اور آپ کہیں نہیں میں نے تو خیال ہی نہیں کیا. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے ایک اللہ سے دعا کی تھی، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت غالب رہنے والا اور حکمت والا ہے. the whole control is with اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said in one of the narration, I am the supplication of my forefather ابراہیم علیہ السلام. میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. کتنی پیاری بات ہے نا. تو ہمارے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کتنی ڈائنامک ہونی چاہیے کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا انعامات دیے ہیں. پھر اس کے بعد ورس نمبر 130 میں آتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ. اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، اس کو ناپسند کرے، کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو کسی بے وقوفوں والے کاموں میں ڈالے. صفیہ نفسہ، کوئی بہت ہی ان لاجیکل انسان ہوگا، بہت ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جس کو اتنی بیسک بات نہیں سمجھ آتی. اس نے بنی اسرائیل کے بیہیویئرز دیکھے، اس نے ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں، بنی اسرائیل کی دعائیں دیکھیں، ان کے سارے پیٹرن کو دیکھ کر پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی. اور پھر کیا کہا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Just because of his dynamic character اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی چنا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے. He was the chosen one. چن لیا. اب دیکھیں اس کی مثال ہم ایسے لے لیتے ہیں، گھر میں 2 بچے ہیں نا، ان دونوں بچوں میں سے ایک کو لگتا ہے کہ میرے اماں ابا کو یہ میری جو بہن ہے یا بھائی ہے نا اس سے زیادہ محبت ہے، اور ہم اتنا جیلس ہوتے ہیں، اتنا ہمیں غصہ آتا ہے، اور ہم ہر بات پہ کہتے ہیں آپ کو اس سے محبت ہے. تو کیوں محبت ہوتی ہے؟ ماں نے دونوں کو پیدا کیا ہے، دونوں اس کی اولاد ہیں، اپیرنٹلی دے آر سیم. کیونکہ ایک جو بچہ ہوتا ہے وہ بات مان رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ نا چمچا گیری کرتی ہے، میں وہ چمچی نہیں ہوں، مجھے بٹرنگ نہیں کرنی آتی. کالج یونیورسٹی میں بھی ہم ایسے ہی کہتے ہیں. اگر ایک اسٹوڈنٹ اچھی ہے، پڑھائی میں اچھی ہے، ٹیچر کو رسپیکٹ دیتی ہے، ٹیچر اس کی بات سنے گی، اٹس ویری آبویس. اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایروگینٹ ہے، بدتمیز ہے، کلاسز بنک کرتی ہے، کام نہیں صحیح کرتی، ٹیچر بات نہیں سنے گی. تو عقل مند انسان فوراً سمجھے گا کہ مجھے اپنے بیہیویئر کو کہاں ٹھیک کرنا ہے، میں صحیح بیہیویئر دوں، مجھے کیوں پرابلم ہوگی. اللہ تعالیٰ نے وہی چانسز بنی اسرائیل کو دیے تھے، انہوں نے نہیں بات سنی. اور وہی باتیں جو ٹیسٹ کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے بات سنی تھی، تو جس نے بات سنی اس کو فائدہ ہو گیا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو بہت امپیکٹفل طریقے سے ہمیں بتا رہے ہیں. ورس نمبر 131 اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کے رب نے سبمٹ، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ فوراً سبمٹ کیا. اب آپ دیکھیں ہمیں کتنی باتوں پہ کہا جاتا ہے سبمٹ کرنے کے لیے. ہم کالج کی اگزامپل لے لیتے ہیں. مثلاً
آپ صبح آتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ ٹائم پہ آنا ہے، کئی دفعہ وارننگ بھی دی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں جی میم سوری آئندہ میں آؤں گی ٹائم پہ، پھر کیا کرتے ہیں تو چھوڑو، ٹیچرز کی تو عادت ہے، آرام سے آئیں گے، ہم سبمٹ نہیں کرتے، ہم اسائنمنٹ بھی ٹائم پہ سبمٹ نہیں کرتے، ہم جیسے پبلک ٹرانسپورٹ پہ آتے ہیں، بسز میں آپ لوگ آتے ہیں، کتنی کمپلینز آ جاتی ہیں، اور کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ اگر کمپلین اس نیچر کی آ رہی ہو کہ جی لڑکیاں چھیڑا چھاڑی کرتی ہیں، لڑکیاں نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیٹھتی ہیں، اور وہ بس کا ہی سٹاف اگر کہہ رہا ہو کہ جی ہم کتنا کنٹرول کریں، اور ان کو بار بار کہا جائے میم کے سامنے چپ، کوئی نہیں بولتا، بعد میں کہتے ہیں لو اتنا مزہ آتا ہے، وہ کیوں ہم چھوڑیں، ہم تو کریں گے۔ کلاسز کہا جاتا ہے بنک نہ کرو، ہم بنک کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کتنی جگہوں پہ، ایون کالج میں، گھر میں کتنی جگہوں پہ امی ہر وقت کہتی رہتی ہے بیٹا اپنا کمرہ صاف کر لو، ہاں کروں گی۔ ویک ڈیز میں کہتے ہیں ویکینڈ پہ کروں گی، ویکینڈ پہ کہتے ہیں ویک ڈیز میں کروں گی۔ روزہ ہو تو کہتے ہیں افطاری پہ کروں گی، افطاری ہو تو کہتے ہیں سحری سے پہلے کروں گی، اسی لیے رات کو جاگ رہی ہوں، پھر کہتے ہیں شام کو آ کے کروں گی، بٹ اٹ نیور ہیپنس۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے کہ جب اس کے رب نے اس کو کہا اسلم، سبمٹ، he did not have a second question، ان کے دماغ میں دوسری بات نہیں آئی، انہوں نے کہا yes I'm doing it۔ اور ہمیں آج کے سوسائٹی اور کلچر نے کیا سکھا دیا ہے، کتنی بورنگ لائف ہے، ہر بات مانتے جاؤ، تھرل ہی نہیں رہی لائف میں۔ تھرل تو یہ ہے کہ ہم گڑبڑوں پہ گڑبڑیں کرتے رہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ رکے نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جنریشنز میں یہ نصیحت کی، جیسے ورس نمبر 132 میں آ رہا ہے۔ جو باقی جنریشن تھی انہوں نے بھی اپنی اولاد کو بتایا، اس نے اپنی اولاد کو بتایا، اور ایک امپورٹنٹ میسج انہوں نے دیا، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے یہ کہ تم مسلمان ہو، تم سبمٹ کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ کے آگے۔ جنریشن آفٹر جنریشن یہ میسج جا رہا ہے۔ ہمارے گھر میں پیرنٹس کہتے ہیں نا تمہارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، ہم مر جائیں گے تو تم کیا کرو گے، اور ہم اس کو دل میں سوچ رہتے ہیں اتنا مزہ آئے گا کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہوگا، حالانکہ ہم اس کی گریوٹی کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے، ہم صرف آؤٹ آف آور فرسٹریشن وی سم ٹائمز آر تھنکنگ لائک دیٹ ان آور مائنڈ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو میسج کنوے کیا تھا وہ اتنا امپیکٹ فل تھا کہ ان کی جنریشنز کی اصلاح ہوگی۔ ہم اپنے ملک میں کہتے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہماری نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی، ہماری نسلوں میں وہ امپیکٹ چلا جائے گا۔ ورس نمبر 133 میں آتا ہے کہ جب اسی طرح یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اللہ کی عبادت کرنا، پھر اس کے بعد اسماعیل، اسحاق، ان سب نے یہ بات کی، اور سب نے کیا کہا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کے آگے سبمٹ کریں گے۔ ہم نے ایک صحیح رول ماڈلنگ دیکھ لی جو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دکھا دی، ہم نے اس کے امپیکٹس دیکھ لیے، ہم نے ان کی قربانیاں دیکھ لیں، ان قربانیوں کے بعد نتائج دیکھ لیے۔ Why wouldn't we submit to Allah؟ اتنی اچھی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور ساتھ ہی پھر ورس نمبر 134 میں کہا جا رہا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی پہلے جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو انہوں نے کمایا وہ اپنے ساتھ لے گئے، لیکن اب جو تم کماؤ گے وہ تمہارے ذمہ ہے۔ جسٹ بیکاز یو آر فرام دا پروجنی آف ابراہیم علیہ السلام، تو تم یہ نہ بس شو آف کرتے رہنا ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھا اور وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں خود اپنے لیے کچھ کام کرنا ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، ہم سے صرف ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ قرآن تو یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ فرینڈز یا وہ لوگ جن سے امپریس ہو کر ہم ان غلط کاموں میں فالو کرتے ہیں، آخرت میں وہ ہمیں ریکگنائز ہی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے وی ڈونٹ نو، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا یہ کیوں ہمیں فالو کر رہے تھے۔ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں، یہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، یہ ہمیں صحیح کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ اور پھر کیا کہا گیا ورس نمبر 135 میں، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ لوگ آپس میں کیا کہتے تھے کہ یا تم یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ، تو دیٹ مین تب تم اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہوگے، تب تم صحیح راستے پہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، نو، You follow the path of ابراہیم علیہ السلام۔ وہ کیا تھے، حنیف، یکسو، فوکسڈ، ملٹی ٹاسکر نہیں تھے، ویژنری تھے، ایک کام ڈیسائیڈ کرتے تھے، کلیئر تھے کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بات سننی ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، جبکہ ان کی پوری سوسائٹی جو تھی وہاں پہ شرک کر رہی تھی۔
اور بار بار آپ دیکھیں ورس نمبر 36 میں پھر وہی بات آ رہی ہے کہ ابراہیم سے اسماعیل، پھر اسحاق، پھر یعقوب، پھر ان کی اولاد، پھر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، سب نے پھر اس چین کو فالو کیا، اس رول ماڈلنگ کو فالو کیا، اور یہی کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان ہیں، ہم سبمٹ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہمیں پتہ چلے گا، ہم ضرور دیکھیں گے واٹس دا گیپ، میں کہاں ہوں اور یہ کام کہاں ہے۔ مثلاً مجھے پتا چلا نماز پڑھنی ہے، اچھا میں تو کبھی نماز نہیں پڑھتی، اچھا چلو ابھی پہلے فرض نماز شروع کرتی ہوں، فرض نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑا 2-3 مہینے میں اپنے آپ کو پکا کر کے اب سنتیں بھی پڑھنی شروع کروں گی، پھر نوافل بھی بڑھاؤں گی، پھر کبھی ویکینڈ پہ جاگ رہی ہوں یا ویکینڈ پہ پلان بنا کے اٹھ کے تہجد بھی پڑھوں گی۔ سو بائی نیکسٹ ایئر یور ہول پرسنالٹی کین بی ٹرانسفارمڈ۔ اچھا مجھے تو غصہ بہت آتا ہے اور قرآن میں آ گیا غصہ نہیں کرو، اب میں کیا کروں گی؟ اچھا یہ پیٹرن ہوگا میرے پاس، اچھا اس طریقے سے اس کو ٹھیک کروں گی۔ اچھا اس میں بار بار آ رہا ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ احسان کا رویہ کرو، بیوٹیفل مینرز ہو، میرے تو ہاربل مینرز ہیں، اچھا ایک ایک کر کے چیز ٹھیک کروں گی، آئی سیٹ اے سرٹن مائل سٹون، کوئی اپنے لیے گول سیٹنگ کر کے اس کام کو ٹھیک کروں گی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر جو انسان یہ کام نہیں کرے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، وہ مشکلات میں پڑ جائیں گے۔ Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم stood up among the companions and said, those who came before you of the people of the book split into 72 sects and this ummah will split into 73 sects. کیوں؟ جب ہم اس راستے سے ہٹ جائیں گے تو ہم بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اس ڈیوائیڈ سے بچانا ہے۔ اسی بات پہ ورس نمبر 138 میں ایک فارمولہ ہمیں دیا گیا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون بہترین ہے اس بات سے کہ اللہ کا اس کے اندر اللہ کا رنگ ہو، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو رنگ، ہم جہاں سے گزرے ہم نظر آئیں، او یہ قرآن پڑھنے والا ہے۔ جیسے اگر آپ سر کور کرنا شروع کر دیں تو لوگ آپ کو پوچھتے ہیں آپ نے حج عمرہ کیا ہوا ہے، وہ امیجیٹلی آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک عورت کو کیسے ڈریس اپ ہونا چاہیے، قرآن کیا بتاتا ہے، وہ فوراً پوچھتے ہیں حج عمرہ کر کے آئی ہیں آپ کی چال ڈھال کہیں آنے جانے میں بتائے۔ صبغۃ اللہ یہ ہے کہ آئی ایم اے بلیور، آئی فالو قرآن، میری قرآن کی پریکٹسز بہت اسٹرانگ ہیں، یہ ہوتا ہے صبغۃ اللہ۔ اور آپ دیکھیں رنگ جو ہوتا ہے نا، اس کا پروسیس ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کتنے پرٹیکولر ہیں میچنگ کے لیے، ذرا سا ڈفرینٹ ہو کلر ہم وہ ڈریس نہیں لیتے، ہم وہ چیز پہننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور وہ جو رنگ رنگتا ہے وہ کیسے رنگتا ہے؟ وہ تھوڑا سا کلر لیتا ہے، آپ تو یہاں پہ اس کی پریکٹس بھی کرتے ہیں، اور اس کو پھر گرم پانی میں ڈال کر اس کو اس میں پورا رول کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کا رنگ لانے کے لیے بھی ہمیں بڑی ٹف سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے، مشکلات، ٹیسٹ آتے ہیں، اور جب تک یہ نہیں آئیں گے صبغۃ اللہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ جب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کسی چیز کو ایک رنگ دینا ہے تو پچھلے رنگوں کو ہٹانا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ بالکل ایک ڈسکو قسم کی لائف سٹائل گزار رہے ہیں، راک اینڈ رول لائف سٹائل گزار رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس میں سے کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نہیں تو پھر اللہ کا رنگ نہیں آئے گا، صبغۃ اللہ نہیں آئے گا۔ پھر اسی طرح آپ کو امرس ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس ڈیزائرڈ کلر میں بالکل ڈوبنا پڑتا ہے، یہ نہیں کر سکتے پک اینڈ چوز، یہ کر لیا وہ نہیں کیا۔ اور پھر کلر کی کنسسٹنسی لانے کے لیے اس کو پکانا پڑتا ہے۔ تو جو اللہ کا رنگ اختیار کرتا ہے اس پہ ٹیسٹ بھی آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پکا بھی ہے کہ نہیں، یہ رنگ کچا تو نہیں ہے، اور پھر اس کو باقی رنگوں سے جو اس رنگ کو افیکٹ کر سکتے ہیں ان سے دور بھی رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی اور رنگ نہ چڑھ جائے۔ تو آپ صبغۃ اللہ کریں، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کریں which are not a good company for you، جو اللہ کی بات ہی نہیں مانتے، تو وہ رنگ نہیں چڑھے گا، صبغۃ اللہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ سارے سٹیپس جو ہیں ہم نے یاد رکھنے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ سو کمپلیٹ سنسیئرٹی ہونی چاہیے، صبغۃ اللہ میں یہ بتاتا ہے، کمپلیٹ سبمیشن ہونی چاہیے، کمپلیٹ عبادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ فارمولہ ہے جس کو ہم اگر فالو کریں تو what have we learned today is life is not about all the steps you have taken or all the places you have been, it's about footprints you leave behind۔
ہمیں یہ پورا جو ایک اوور ویو میں نے آپ کو دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کا، یہ ایک امپورٹنٹ بات بتاتا ہے، اور وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے اللہ کے آگے سبمٹ کرنا ہماری نسلوں تک اس اثر کو لاتا ہے۔ اگر آج ہم سب یہاں آپ لوگ بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں اور میں اس وقت آپ کو پڑھا رہی ہوں، تو ہماری جنریشنز میں سے کسی نے یہ دعا کی ہوگی، کوئی ہوگا ہماری جنریشن میں سے کسی کے اندر یہ تڑپ ہوگی کہ میری نسلوں میں قرآن رہے، میری نسلیں قرآن سے اٹیچ ہوں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، تو ہمیں بھی اپنی نسلوں کے لیے سوچنا چاہیے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مسلمان ہوں، وہ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوں، وہ اللہ کو سبمٹ کرنے والی ہوں۔ لیکن وہ تب ہوگا نا جب ہم بھی یہ کام خود کر رہے ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔